وقال تعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے: یقلب اللہ اللیل والنہار۔ اللہ تعالی دن رات کو بدلتا رہتا ہے۔ اس شب و روز کے گزرنے میں اور دن رات کے بدلنے میں ان فی ذالک لعبرۃ، بے شک اس میں بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے اور عبرت ہے جو آنکھیں رکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عجب زندگی بنائی ہے جس میں روز و شب تیزی سے گزرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ زندگی کا سفر ہاتھ میں آئی ہوئی ریت کی طرح کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو غور و فکر نہیں کرتے، جو اس بات کو نہیں سمجھتے، جن کے لیے زندگی محض کھیل تماشا ہے، ان کو یہاں مخاطب ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ غور نہیں کرتے یا آنکھیں نہیں رکھتے، سوچتے نہیں ہیں کہ زندگی کیوں ملی ہے اور اتنی جلدی سے گزر کیوں رہی ہے۔ تو لِأُولِي الْأَبْصَارِ اور کبھی لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہہ کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہم بھی اس زندگی کے سفر اور اتنی جلدی سے گزرتے ہوئے روز و شب، ماہ و سال کے بارے میں تھوڑا سا احساس اور تھوڑی سی سوچ پیدا کریں، وگرنہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے ہی، جو گزر رہا ہے اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ دن رات، لمحے، سردی گرمی جتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ سورج کا آنا جانا اور وقت کا بدلنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ زندگی اور مہلت اور جو وقت ملتا ہے، اگر اس کو پائیدار بنانا ہو، خوبصورت بنانا ہو، خوشگوار بنانا ہو، جیسے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مرد عورت میں جو بندہ بھی نیک عمل کرتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، خوشگوار زندگی دیتے ہیں، سکون والی زندگی دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ملی ہے تو کیوں ملی، اور اس زندگی کو محض کھیل تماشے میں گزاریں یا مال و دولت کے طلب میں گزاریں، یا اس سوچ میں بھی گزاریں کہ کوئی ایک وقت زندگی کا اپنے رب کی عبادت کے لیے گزرے، اپنے رب کے سامنے دعاؤں اور مناجات میں گزرے، ماضی کی زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کی بخشش کے لیے گزرے، آخرت کے لیے سامان زندگی یا زاد راہ جمع کرتے ہوئے گزرے۔ کیسے گزرے، یہی سوچ ہم نے انشاءاللہ تعالی پیدا کرنی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں دن رات کو بدلتا رہتا ہوں، اس دن رات کے بدلنے میں ان فی ذالک لعبرۃ، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ هو الذی جعل اللیل والنہار، وہ اللہ ہے جس نے رات بھی بنائی، جس نے دن بھی بنایا، خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد الشکورا، اور اس رات اور دن کے تبدیلی کے اندر جو بندہ نصیحت پکڑنا چاہتا ہے پکڑ سکتا ہے، جو بندہ شکر والی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تقوم الساعہ، یہ آپ کی یاد دہانی ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں کھڑی ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یتقارب الزمان، جب ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ زمانہ تیزی سے گزرنے لگ جائے گا، گھڑی کی ٹک ٹک اتنی جلدی گزرے گی کہ دن کب گزرا رات کب گزری پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے پچھلا جمعہ گزرا تھا، اور درمیان میں جو 7 دن آئے ہیں، 5 دن 6 دن، یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کب گزر گئے، اور اس میں کیا کیا کام کیے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک تھوڑے عرصے بعد آنے والا ہے، تو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کیا کیا اور اتنی جلدی کیسے گزر گیا، یہ بھی بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا لا تقوم الساعہ، یہ قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، فتکون السنۃ کالشہر، اور ایسے لگے گا جیسے ایک سال ایک مہینے میں گزر گیا، کالشہر ویکون الشہر کالجمعہ، اور ایک مہینہ ایسے لگے گا جیسے کہ ایک ہفتے کے اندر گزر گیا، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور ایک ہفتہ جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایسے گزرے گا جیسا کہ ایک دن گزرا ہے۔ اور تو دن کی کیا حالت ہوگی پھر سوچیں، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور دن ایسے ہو جائے گا جیسا کہ ایک گھنٹہ گزرا ہے، اور ایک گھنٹہ جو ہوگا وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاِحْتِرَاقِ الصَّافَةِ، اور ایک گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے کہ آگ کا ایک شعلہ ہے، ایک لمحہ ہے، ایک منٹ ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے بس ایک گھنٹہ گزر جائے گا۔ بلکہ یہ بھی سننے کو آتا ہے جب بچوں کی باتیں سنتے ہیں کہ موبائل اٹھایا تھا ہم نے کسی کام کے لیے، لیکن 2 گھنٹہ گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ 2 گھنٹے کب گزر گئے۔ اور کبھی اپنے گھروں میں بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بیٹا اتنی دیر ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ 2 منٹ پہلے تو میں نے لیا ہے موبائل، ہم نے لیا ہے 2 منٹ پہلے۔ تو بھائی 2 منٹ جو تم کہہ رہے ہو وہ 2-3 گھنٹے تھے، 3 گھنٹے پہلے بھی تم یہی حالت میں تھے، اور 3 گھنٹے کے بعد ہم آئے ہیں تو آپ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ 2 منٹ میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم زبان حال سے بتاتے ہیں کہ واقعی یہ گھنٹے جو ہیں اب منٹوں کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔
امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، انہوں نے 12 جلدوں پر مشتمل طویل صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ان کی کتابیں ہیں، یعنی ان کی زندگی میں بڑی برکت تھی، بہت بڑے کارنامے کر کے چلے گئے۔ اب یوں سمجھیں کہ وہ اتنا کچھ لکھ کر گئے کہ ہم پوری زندگی وہ پڑھ بھی نہیں سکتے جس کو انہوں نے لکھا ہے آئندہ زمانوں کے لیے۔ اس حدیث کے ماتحت میں وہ ایک چھوٹا سا جملہ لکھتے ہیں، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی 852 ہجری، ان کی وفات کا وقت ہے 9ویں ہجری کے اندر، اور اب چل رہا ہے 1445، 15ویں ہجری چل رہی ہے۔ تو آج سے اچھا خاصا وقت پہلے، تقریباً 500-600 سال پہلے، کہ وہ ایک فلسطین کے عالم ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اپنے دور کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ لکھ رہے ہیں اس وقت کی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ ہو چکا ہے کہ زندگی میں برکت نہیں رہی، وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، زمانہ تیزی سے گزرنے لگ گیا ہے، روز و شب یک لخت گزرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بڑا گراں گزرتا ہے میری طبیعت کے اوپر، اور مجھے بڑا اپنے آپ پر شدید رنج اور غم ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں اتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے کہ ہم کچھ کام کر نہیں سکتے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے زمانے میں وقت کے اندر بڑی برکت تھی، عمر کے اندر برکت تھی، زندگی میں برکت تھی۔ تو آج ہم اس بات کو 500 سال کے بعد بیان کر رہے ہیں، اب 15ویں ہجری چل رہی ہے، اب 1445 کے دور کے اندر آپ سوچیں 1445 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ وقت بڑا جلدی گزرنے لگ جائے گا، اور واقعی بڑی جلدی گزر رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، مدینے میں پیدا ہوئے، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں خدمت گزار تھیں، خدمت کیا کرتی تھی، ان کی باندھی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں۔ اسی گھر میں ان کے ہاں حسن بصری کی ولادت ہوتی ہے، امام حسن کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی کتنے وہ بابرکت دور میں اور کتنے بابرکت گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، اور باقاعدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بچپن میں گود میں کھلایا ہے، اور وہ صحابہ کے اندر ہی بڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کبھی کبھی وہ حضرت عمر کے پاس بھیج دیتی تھی بچے کو کہ اس بچے کے لیے دعا کریں، تو خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گود میں اٹھا کر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسے دین کا علم عطا فرما، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اور اے اللہ اسے دنیا کے لیے رہنما بنا۔ تو بہت ہی زیادہ عظیم ترین محدثین میں جو فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور اپنے دور کے لوگوں کے لیے بہت نصیحتیں کرنے والے بزرگ تھے امام حسن بصری رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یابن آدم، اے انسان، انما انت ایام، یعنی جتنی بھی ہم نے آیتیں پڑھی، جتنی بھی حدیثیں پڑھی، اس کو سب کو وہ ایک جملے میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو یوں سمجھ لے کہ تم دنوں کی مانند ہو، تم دن ہو، تم ماہ و سال ہو، اور تم چند سال ہو، چند برس کی زندگی ہے تمہاری۔ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ کچھ دن ہیں تمہارے پاس۔ کلما ذہب یوم، جب ایک دن چلا جائے گا تو یوں سمجھنا کہ تمہارے جسم سے ایک حصہ کٹ گیا، اگلا دن چلا جائے گا تو آپ کے جسم سے اگلا حصہ کٹ گیا۔ جتنے دن چلتے چلے جائیں گے، گزرتے چلے جائیں گے، تو یوں سمجھتے چلے جانا کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ کٹتا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے۔ تو آدمی جیسے جیسے 20، 40، 50، 60، 70 برس کا ہو رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بہت کچھ جسم کا حصہ کٹ گیا ہے، اب باقی کیا بچتا ہے؟ آخری دنوں میں، آخری لمحوں میں، آخری زندگی کے دن
قبر کے قریب جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ سمجھے کہ کچھ بھی نہیں باقی بچا، ختم ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان سوچ کہ تجھے زندگی کیوں ملی، کیوں گزر رہی ہے، کیا کیا تو نے آج تک، اپنی زندگی میں سے اتنے ایام تیرے گزر گئے ہیں، اب تو اتنا ہی قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے دن رات کے گزرنے میں نصیحت ہے، عبرت ہے، سوچنے والوں کے لیے۔ جو نہیں سوچتے تو ان کا ٹھکانہ ہی الگ ہے، ان کی بات ہی الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں عمر رواں عطا کی ہے، اس عمر میں آدمی کرتا کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے، یہ ایک اہم بات ہے کہ انسان کو کون سا کام ہے ایسا جو کرنا چاہیے اور کون سا کام ہے جو کر رہا ہے۔ وقت موجودہ کے اندر اکثریت انسانوں کی جس کام میں مصروف ہے وہ کون سا کام کر رہی ہے۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 19 سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت نے ہماری اس زندگی کا بڑا خوبصورت نقشہ بیان کیا ہے۔ بڑے مختصر سے الفاظ میں ہر شخص کی زندگی بیان کر دی، مسلمان کی زندگی بھی، کافر کی زندگی بھی، دنیا دار آدمی کی زندگی بھی بیان کر دی ہے، دیندار آدمی کی زندگی بیان کر دی۔ وہ بندہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے اس کی زندگی بھی بیان کر دی، اور وہ بندہ جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کی زندگی بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ اور آخر میں ایک نصیحت بھی بتائی ہے کہ کرنا یہ چاہیے تمہیں اور تم کر یہ رہے ہو، اسی کی طرف میں یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں، اور یہی آیت اصل میں سمجھنا اور خود اپنے آپ کو سمجھانا اور آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے علمو، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ یہ جو زندگی ہے دنیا کی، لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے، وزینت، اور زیب و زینت، خوبصورتی، چمک دمک کو تلاش کرنا ہے، وتفاخر بینکم، یہ دنیا کی زندگی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے فخر کرنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے فخر کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ انسان کی زندگی اپنے مال اور اپنے بچوں کی کثرت کے پیچھے لگ جانا ہے کہ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، مال اور اولاد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، جو انسان اس طریقے سے گزار رہا ہے، شاہ عبد القادر قرآن کریم کا سب سے پہلا جنہوں نے ترجمہ اردو میں لکھا، سوچیں کتنی بڑی نیکی اور کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ وہ اس آیت کے نیچے چھوٹا سا جملہ لکھتے ہیں، قدیم دور کے تھے اور قدیم دور کی اردو انہوں نے لکھی کہ آدمی اول عمر میں کھیل تماشا چاہتا ہے، پھر وہ جوانی میں بناؤ و سنگار چاہتا ہے، پھر ادھیڑ عمری میں نام و نمود اور اپنی ساکھ بنانا چاہتا ہے، پھر جب مرنا قریب نظر آتا ہے تو مال و اولاد کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے بعد میرے گھر میں کون رہے گا اور میرے بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ آگے کیا کام آئے گا، مطلب ہے بندے
نہ تو یہ تیرا کھیل تماشا آگے کام آئے گا، نہ تیرا یہ بناؤ سنگار آگے کام آئے گا، نہ تیرے بچے کام آئیں گے، نہ تیرا گھر کام آئے گا، آگے کیا کام آئے گا؟ وہ لکھتے ہیں کہ آگے اصل میں اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں اس چیز کی طرف کہ اے بندے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس ساری زندگی کے گزرتے گزرتے اصل کام یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، نماز پڑھیں، اپنی نمازوں کی فکر کریں، باقی ساری کام چلتے چلے جائیں گے، شادی ہوتی جائے گی، کمانا چلتا رہے گا، گھر بنانا چلتا رہے گا، لیکن سب سے اہم ترجیح اس کام کو دینی ہے تم نے، یعنی اللہ پر ایمان اور عمل صالح۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم اس بندے کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جو اپنی زندگی اچھے عمل میں گزار دیتا ہے۔ اب انہوں نے ساری اس آیت کریمہ کا ترجمہ بڑے مختصر سے انداز میں ہم سب کو سمجھا دیا کہ اول عمر میں آدمی کھیل تماشا چاہتا ہے، اور اگر اس بچے کو کھیل تماشے سے روک دیا جائے، ڈانٹ ڈپٹ دیا جائے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، پھر اسے نقلی چیزیں، نقلی کھلونے دے دیے جائیں وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اس کی زندگی کا ایک وقت ایسا ہے کہ اس کو یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں بیچارے کو، بس وہ کھیل تماشے میں اپنے آپ کو مصروف کر رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، جب جوانی اس کے اوپر آنے لگتی ہے، اب اس کو وہی نقلی چیزیں دے دی جائیں کہ جاؤ کھیل لو، تو وہ اب نہیں کھیلتا کیونکہ وہ اگلے قدم پر آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وزینۃ، اب یہ بناؤ سنگار چاہتا ہے، چمک دمک تھوڑی سی عارضی ہو لیکن چمک دمک چاہتا ہے، بناؤ سنگار چاہتا ہے، اچھے سے اچھا موبائل ہو، اچھے سے اچھے اس کے کپڑے ہوں، بڑی اچھی مہنگی جوتی ہو، پھر کچھ تھوڑا اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنی گاڑی کو سارا دن چمکاتے رہتے ہیں، خود مہینوں سے نہیں اگر نہائے کوئی بات نہیں، لیکن گاڑی چمکتی رہتی ہے ان کی، یہ اگلا قدم ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب انسان ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، اتنا مصروف ہے کہ اب اسے کسی چیز کا ہوش نہیں باقی رہتا۔ اور اگر بناؤ سنگار کو اور اس آدمی کی زندگی کو دیکھنا ہو اصل میں کہ یہ انسان کتنا عجیب انسان ہے کہ اپنی بیوی جسے آج ہی اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے، نکاح ہوا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کسی پردہ دار مسلمان گھرانے کی بیٹی ہو، لیکن بناؤ سنگار کے چکر میں، دنیا کو دکھانے کے چکر میں، یا اس نے ایسے کیا، وہ فلاں خاندان والوں نے ایسے کیا، فلاں خاندان والوں نے ایسے کیا، اس کو وہ ویڈیو والوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ بھائی باقی ہم تو بعد میں آئیں گے، حال میں باقی لوگ بعد میں آئیں گے، 2 گھنٹے پہلے میری دلہن آ جائے گی بناؤ سنگار کر کے، اب تم اس کی ہر زاویے سے تصویریں بنانا۔ یہ اس وقت کا مسلمان نوجوان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان غیرت مند بھائی، بیٹا، باپ، مسلمان غیرت مند باپ کی نشانی نظر آتی ہے کہ گھنٹوں وہ گیٹ سے لے کر بار بار تک اسٹیج تک اس کی تصویریں بناؤ، ویڈیو بناؤ، اور وہ جو ہوتے ہیں ویڈیو بنانے والے، تصویریں بنانے، وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، اور کیسے کیسے تصویریں بناتے ہیں، کون کون سے پوز بناتے ہیں، گھنٹوں تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ آدمی جو ہے اس کو یہی چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کو جتنا مرضی ہم سمجھا لیں گے کہ بغیرتی ہے، یہ نہیں سمجھے۔ اب یہی بندہ جب بوڑھا ہو جائے گا، اب اس کو کہیں گے کہ ایسے کرنا، وہ کہے گا چھوڑو، یہ کون سے عقل مند بندے کی کام ہے، یہ تو بیوقوفوں، حالانکہ وہ کام سارے کر چکا ہے۔ یہ انسان ہے، اس کو اگر اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فانی زندگی، اس عمر رواں کی
بے مائگی کو سمجھا دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ شیطان کے پیچھے لگ کر تم جو بے پردگی اور یعنی فحاشی کے پیچھے لگتے ہو یہ حقیقت نہیں ہے، تو انسان مانتا نہیں ہے، دنیا مرضی اس کو سمجھا لے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی پہلا دور سمجھایا کہ کوئی دور ہے جب یہ کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے، پھر ایک دور ہے جب یہ زینت اور بناؤ سنگار کے اندر لگا رہتا ہے، پھر ایک دور آتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ عجیب دور شروع ہو جاتا ہے، یہ ادھیڑ عمری کا دور ہے۔ اب کھیل تماشے اچھے نہیں لگتے، اب بناؤ سنگار پہ زیادہ ٹائم صرف نہیں کرتا، اب کثرت کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں، سارا دن رات اسی فکر میں ہے کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں۔ مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں میرے بچے جاتے ہیں، جی سب سے مہنگے اسکول میں میرے بچے جاتے ہیں، سب سے مہنگے اسکول میں کیا علم حاصل کر رہے ہیں پتہ نہیں، لیکن جاتے ہیں، سب سے مہنگے ترین ہاسپٹل میں ہم علاج کرواتے ہیں۔ تو انسان ہے، بس وہ اتنی سی بات بتانے کے لیے سارا دن رات محنت کرتا ہے تاکہ میں محفل میں بتا سکوں کہ ہم یہ کرتے ہیں، اپنی دولت کی نمائش بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ سوچیں آخر کتنے ہمدرد ہیں یہ ہمارے لوگ۔ آج کل باہر جائیں، ہر گلی کوچے ہر چوک کے اوپر تصویریں نظر آئیں گی، بڑے بڑے بینر نظر آئیں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اور ہمیں پتا ہے کہ ایک ایک ممبر پارلیمنٹ بننے والا 20 سے 25 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے بیچارہ۔ اب وہ کتنا نیک آدمی ہے کہ 25 کروڑ لگاتا ہے ہماری خدمت کے لیے، یہ ہم انسانوں کی خدمت کے لیے، اور ایک اکیلا نہیں لگاتا، وہ جتنے بھی کھڑے ہیں وہ سب لگا رہے ہیں پیسے ایک سیٹ کے لیے۔ کیوں کروڑ روپے تم کیوں لگا رہے ہو؟ نعرے تو بہت اچھے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں خدمت تو کیا کرنی؟ 20 کروڑ خرچے کرنے کے بعد وہ آگے پھر کمانے کی فکر میں مبتلا ہوگا کہ اگلے 5 سال کماؤں گا تو پھر میں پھر خرچ کروں گا نا۔ بس صرف نام اور نمائش، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو بیچارے کو۔ بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ پارٹیاں بھی اس کے جنازے پر نہیں آتی، وہ قائد بھی اس کے جنازے پر نہیں آتے، لوگ ان کو پوچھتے بھی نہیں۔ بس وہ اپنے دور میں کہ بڑے بڑے اشتہار، بڑے بڑے جلسے، لاکھوں کروڑوں روپے باقاعدہ کی بندہ 25 کروڑ خرچ کر رہا، اور یہ چند مالدار ارب پتی خاندانوں کا آپس میں کھیل تماشا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اگر ہم کہیں کہ ہماری کوئی ذرہ بھی فلاح اور ہماری ترقی ہو رہی ہے تو اس میں بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پچھلے 70 برسوں میں 80 برسوں میں خوب غور سے دیکھ لیا، خوب چھان پھٹک کے دیکھ لیا کہ سوائے کھیل تماشے کے اور چند مالدار خاندانوں کی آپس میں عیاشی کے لیے بھاگ دوڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی سچائی نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی قومی غیرت نہیں، کوئی وطن کی غیرت نہیں، کوئی دین کی محبت نہیں، کوئی دین کی خدمت نہیں، کوئی دین کا غلبہ نہیں، کوئی دین کو نافذ کرنا نہیں، دین اسلام کی کوئی محبت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی ایک خاندان کے 2 بھائی ہیں، 2 ادھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 بھائی ادھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، 3 جماعتیں ہوں گی تو تینوں بھائی تینوں جماعتوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بتائیں یہ کون سی آپ آپس میں کون سا مقابلہ کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے کہ بس آپس میں فخر، تکبر، بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ میں یہ ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کماثل غیث اعجب الکفار نباتہ، مثال دیکھو کسان، فرماتے ہیں جو کسان ہے وہ اس کو جب بارش ہوتی ہے اس پودے نکلتے ہیں، فصلیں نکلتی ہیں، وہ کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے۔ ثم یہیج، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ فصلیں سوکھ جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چورا چورا ہو کر ہواؤں میں اڑ جاتا ہے۔ یہ ہے آدمی کی زندگی۔
اب وفل आखिरती, अब दौर शुरू हो जाता है आखिरत का। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि सारी जिंदगी तो गुजर गई, वफिल आखिरती, आखिरत में दो चीजें उसके सामने खड़ी होंगी। वफिल आखिरती, और आखिरत में अजाबुन शदीदुन, सख्त तरीन अजाब का सामना करना पड़ेगा, या वो मगफिरतुम मिनल्लाहि व रिजवान, या फिर वो अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह की मोहब्बत को देखेगा। बीच में सारी बात को जुमला मोतरजा में छोड़ दिया गया है। बिटवीन दी लाइन इंसान खुद ही समझ जाता है कि अगर उसने खेल तमाशे में, अयाशी में, बनाव सिंगार के पीछे लग के जिंदगी गुजार दी तो उसको कौन सी चीज सामना करनी पड़ेगी। और उसने अगर इंसान बनके, मुसलमान बनके, तौबा करके, अल्लाह की बख्शिश को मांगकर, अपने गुनाहों को माफ करवा के, नमाज पढ़ के, माँ बाप की खिदमत करके, हलाल कमा के, सिर्फ एक अल्लाह को राजी करने की फिक्र करके जिंदगी गुजार दी, तो वह मगफिरतुम मिनल्लाहि व रिजवान, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजामंदी और अल्लाह की बख्शिश उसको मिलेगी। आगे फरमाया वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे के अलावा तो कुछ भी नहीं। अब अल्लाह हुक्म देते हैं, पहले जो बातें थी ना उसमें हुक्म नहीं है कि तुम खेल तमाशा करो, तुम बनाओ संगा, ये हुक्म नहीं है। उसमें हालात बताए गए हैं कि इंसान ऐसा है। आखिर में अल्लाह हुक्म देते हैं इसी आयत में कि ए अल्लाह के बंदो, वसाबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, मुकाबला करना है, भाग दौड़ करनी है तो इस काम में करो। अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की माफी और अल्लाह की तैयार की हुई जन्नत के लिए मुकाबला करो। अगर मुकाबला करना है तो जन्नत के लिए मुकाबला करो। अर्जुहा का अर्ज़िस समाई वल अर्ज़, ये जो जन्नत है इसकी चौड़ाई और लंबाई, इसकी वुसअत इतनी बड़ी है जिस तरह ये आसमानों से लेकर जमीन तक, यानी इंसान के हद गुमान से भी बढ़कर है ये जन्नत। अगर तुमने मुकाबला करना है तो जन्नत के हसूल के लिए मुकाबला करो। अगर तुमने कोई मुकाबला करना है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और देखो कि कल के लिए मैंने कौन सी तैयारी की है। ये मेरी जिंदगी कैसी जिंदगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से जनाजा गुजरता है, खूब गौर से सुनने वाली बात है। अल्लाह मुझे, हम सबको, आप सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आपके सामने से जनाजा गुजरता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया मुस्तरीखन व मुस्तराखुम मिन, या तो ये बंदा खुद सुकून में आ गया है, आज की जुबान में इसकी जान छूट गई है, या फिर लोग इसके मरने से सुकून में आ गए हैं। फरमाया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बात है। या तो ये बंदा खुद सुकून में आ गया है या फिर लोग सुकून में आ गए हैं, क्या मकसद है। आपने फरमाया अल अब्दुल मोमिन, मोमिन बंदा जो होता है वो यस्तरीफु मिन नसब दुनिया व अज़ाहा इला रहमतिल्लाह, वो जिंदगी जब गुजारता है उसे दुनिया में तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो जब उसकी मौत आ जाती है समझ लो सारे दुख, दर्द और तकलीफों से जान बच गई, अब वो अल्लाह की रहमत की तरफ चला गया। और इसके उलट जो बंदा है अब्दे फाजर, आपने फरमाया यस्तरीही मिनहुल इबाद, इसके दुनिया से जाने से इंसानों की जिंदगी बच गई, इंसानों को सुकून मिल गया, अल्लाह के बंदों को सुकून मिल गया, शहरों को सुकून मिल गया, दरख्तों को सुकून मिल गया, आबादियों को सुकून मिल गया, जानवरों को सुकून मिल गया। तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी है कि मेरे मरने के मेरे खानदान वालों को, मस्जिद वालों को, दोस्तों को, बाजार वालों को सुकून मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि हम इसकी जुबान से बच गए, हम इसके शर से बच गए, हम इसके फितने फसाद से बच गए। या फिर ऐसी जिंदगी हो कि वो आदमी खुद किसी के हाथों पर परेशान हो, रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए तंग हो, वो तंगी के अंदर जिंदगी गुजार के उसको सुकून मिल जाए। कैसी जिंदगी है मेरी। अब मुझे, हम सबको खुद अपने आईने में खुद ही देखना चाहिए
کیا میری موجودگی سے میرے بال بچوں پر اچھا اثر پڑ رہا ہے؟ میرے محلے والے اچھے اثر پڑ رہا ہے؟ مسجد کے دوستوں کو، بازار کے دوستوں کو، خاندان کے لوگوں کو میری موجودگی سے خیر اور برکت ملتی ہے؟ کیا ملتا ہے مجھ سے؟ اگر اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، پھر اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمیں اگر پریشانی آتی ہے تو اس سے ہمیں نجات مل جائے گی، اور اگر اس کے الٹ ہیں تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم جب جائیں گے تو پھر ساری دنیا کو سکون بھی مل جائے گی۔ اور جب ہم جائیں گے تو اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ ان تقول نفس یا حسرتا، یہ انسان جب جائے گا اور کہے گا، اللہ اکبر، کہے گا کاش، یا حسرتا، کاش کہ میں اپنی زندگی کو دنیا میں ہی بدل لیتا۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، آگے تفصیل کا ایسا وقت نہیں ہے، پھر کبھی دوبارہ اسی موضوع کو انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ تو مختصر خلاصہ اگر ہم 2 جملوں میں نکالیں تو یوں نکالیں گے کہ یہ زندگی ہے دنیا کی، اس دنیا کی زندگی میں یا تو پھر ہم اللہ کے عذاب اور اللہ کی عذاب شدید کی طرف جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، یا پھر ہم اپنی اس زندگی میں ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضامندی، اللہ کی بخشش اور اللہ کی محبت کی طرف جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد